بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اور سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ روزے کا کفارہ اور فدیہ یہ کس طرح ادا کیا جائے گا اور کس وقت بندے کا روزے کا کفارہ اور فدیہ کا ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسی کون سی مجبوریاں ہیں، ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ان حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مجبوریاں یا یہ جو اوقات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا بندے کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے سفر، یعنی مسافر کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہو اور اسے خود روزہ رکھنے کی حالت میں یہ اندیشہ ہو کہ میں روزہ اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکوں گا، یا اس کے ساتھ جو شخص سفر کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ ڈر ہو کہ میرے ساتھ والا جو ہے اس کا روزہ اچھے طریقے سے نہیں گزر سکے گا، تو اس صورت میں اس کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور روزے کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر تو وہ یہ کہے کہ میں اچھے طریقے سے روزہ جو ہے وہ نبھا سکتا ہوں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے لیے پھر روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر حالت سفر میں وہ روزہ اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکے گا یا اس کے ساتھ والے کو روزے کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ جیسا کہ حضور سید عالم علیہ السلام سفر میں ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ میں سفر میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے رکھو یا نہ رکھو۔ تو اس حدیث کے تحت فقہا یہ فرماتے ہیں حالت سفر میں بندے کو اختیار ہوتا ہے۔ سفر کی جو مقدار ہے وہ ایک تحقیق کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی بستی یا اپنے شہر سے 92 کلومیٹر یعنی 92 کلومیٹر اگر وہ اپنے شہر سے دور نکل جائے تو وہ شخص شرعی طور پر مسافر کہلاتا ہے۔ اب اس پر یہ روزہ رکھنا اور نہ رکھنا یہ دونوں اس کے پاس اختیار ہیں۔ لیکن جب وہ شخص واپس لوٹ آئے گا تو رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، تو جتنے روزے اس نے حالت سفر کی وجہ سے چھوڑے تھے ان سب کی قضا کرنا اس شخص پر لازم اور ضروری ہوگی۔ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ روزے میں تو اختیار ہے، لیکن نماز میں اسے جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 فرض ہی پڑھنے پڑیں گے۔ اگر وہ نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ 2 رکعتیں فرض پڑھنا اس پر یہ واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو ایسی صورت میں وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی مسافر نے دہوہ کبرا یعنی دوپہر سے پہلے اقامت کی، یعنی وہ دوپہر سے پہلے اپنے گھر میں واپس آ چکا تھا، اس وقت سے پہلے کہ جس وقت تک روزے کی نیت کرنا جائز ہے، اس نے سحری کے بعد سے لے کر اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا، وہ اپنے گھر واپس لوٹ آیا، تو اب چونکہ بقیہ دن سارا وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ روزے کی نیت کرنا اس کے لیے واجب ہو چکا ہے۔ یعنی اس دن جس دن وہ روزے کی نیت کرنے کے ٹائم سے پہلے گھر واپس آ چکا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ اس دن کا روزہ اب نہ چھوڑے بلکہ اس دن کا روزہ رکھنا اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس دن سفر کرنا چاہتا ہے لیکن اس دن سحری کے وقت وہ اپنے گھر میں ہی موجود ہے، تو اس دن کا روزہ سفر کرنے کی وجہ سے وہ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ ابھی وہ مسافر بنا ہی نہیں، ابھی تو وہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ وہ سفر کرے گا تو مسافر بنے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کام کی وجہ سے اس کو کینسل کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ حالت سفر میں
وہ مطلب موسم ٹھیک ہو جائے، اس کو کوئی روزہ محسوس ہی نہ ہو، تو لہٰذا جب گھر میں موجود ہیں اس وقت اس دن کے سفر کرنے کی وجہ سے وہ روزے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس نے روزہ رکھ لیا لیکن وہ حالت سفر میں اس کی طبیعت اس طرح کی ہوئی کہ اب روزہ اس کے لیے نبھانا مشکل ہو چکا تھا، تو فقہا یہ فرماتے ہیں اگر وہ شخص یہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے توڑنا جائز ہے، البتہ اس کے ذمہ اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی کہ جب رمضان شریف گزر جائے گا اس کے بدلے ایک روزہ اس پر رکھنا لازم ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہے مسافر کہ سفر کی وجہ سے بندے کو روزہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، چاہے رکھ لے چاہے نہ رکھے۔ دوسرے نمبر پہ ہے حمل والی عورت یا دودھ پلانے والی عورت، اگر اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو یا دودھ نہ پلانے کی وجہ سے اس کو بچے کی جان جانے کا صحیح اندیشہ ہو، ایسی صورت میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اگرچہ وہ بچے کی ماں ہو یا ایسی کوئی دائیا ہو جو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر کام کرتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ اگر اس کو اپنی صحت کا اندیشہ ہو یا بچے کی جان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اور یعنی حمل کی وجہ سے بھی اور دودھ پلانے کی وجہ سے بھی جب اس کو اپنی جان اور بچے کی جان کا اندیشہ ہو تو وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے مرض، یعنی اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اسے خوف ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری یہ بڑھ جائے گی، تو یہ اس شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ شخص بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ بیماری کس حد تک ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی ظاہری صورتحال ہی ایسی ہو کہ یعنی اگر روزہ رکھے گا تو یہ روزہ نہیں نبھا سکے گا، تو اس شخص کے لیے روزہ چھوڑ دینا یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر اس کی ظاہری صورتحال بالکل وہ دیکھنے میں بالکل اچھا لگ رہا ہے، بالکل تندرست نظر آ رہا ہے، لیکن تجربے سے یہ بات اسے حاصل ہو کہ جب میری یہ حالت ہوتی ہے اگرچہ میں صحیح بھی ہوں لیکن جب میں روزہ رکھوں یا زیادہ دیر بھوکا رہوں تو میں بیمار پڑ سکتا ہوں، میری بیماری بڑھ سکتی ہے، اس کا تجربہ ہو پچھلے زندگی کے ایام کا، تو اس صورت میں بھی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کو روزہ رکھنے کی اجازت، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کی حالت بھی ٹھیک ہے اور اس کی زندگی کا تجربہ بھی نہیں ہے تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی اچھا ماہر مسلمان طبیب اسے یہ بتائے کہ بھائی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے، آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی اس شخص کے لیے روزہ چھوڑنا یہ جائز ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے حیض اور نفاس والی عورتیں، اگر کسی عورت کو حیض آیا ہو تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں۔ اگر اس نے صبح سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، تو دن کو دوپہر کے وقت یا افطاری سے اگرچہ چند لمحے پہلے ہی اس عورت کو حیض آیا تو اسی وقت اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا بقیہ جو دن ہے وہ باقی دن کھا پی کر گزار سکتی ہیں، اور شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر بقیہ دن وہ کھانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے نہ کھائے بلکہ چھپ کر کھا لے، البتہ اگر وہ سب کے سامنے بھی کھاتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نفاس والی عورت جو ہے، نفاس کہتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو چند دن خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، تو حالت نفاس میں بھی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں یعنی مسافر ہو اور اسی طرح حیض و نفاس والی عورت ہو، اسی طرح دودھ پلانے والی ہو، تو اب اگر انہوں نے روزے چھوڑ دیے، مسافر نے سفر کی وجہ سے، عورت نے حیض و نفاس کی وجہ سے، یا اسی طرح بیماری کی وجہ سے، یا دودھ پلانے کی وجہ سے، تو اب یہ کیا کریں گے؟ اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب رمضان المبارک شریف
گزر جائے گا، رمضان کے گزرنے کے بعد جتنے روزے انہوں نے چھوڑے تھے یہ سب روزوں کی قضا کریں گے، سب روزوں کی قضا کرنا ان پر لازمی اور ضروری ہوگا۔ اور اس کے لیے یہ بھی ذہن رکھیں کہ رمضان مبارک شریف کے گزرنے کے بعد آئندہ رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ ان کے لیے یہ ہے کہ جب سردی کے دن آئے یا چھوٹے دن آئے تو جتنے روزے ان کے ذمے جو ہیں وہ ہوں، وہ سب کی قضا کرنا ان کے ذمے لازمی اور ضروری ہوگا۔ اسی طرح سب سے اہم مسئلہ آج کا یہ ہے کہ شیخ فانی اس بوڑھے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی عمر اتنی بڑھ چکی ہو کہ وہ آئے دن کمزور ہو رہا ہو، اور اگر وہ روزہ رکھے تو اسے امید ہو کہ میں روزہ رکھوں گا تو میں روزے کو اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکوں گا، میرا روزہ جو ہے وہ نہیں گزر سکے گا عمر کی وجہ سے، اس شخص کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ اب وہ شخص کیا کرے گا؟ یعنی وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا پورا مہینہ، تو اب اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ شخص اپنے پورے ماہ رمضان مبارک شریف کے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ فدیے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی نہ طاقت ہو تو فدیہ یہ ان روزوں کی قضا کے حکم میں ہے، یعنی اگر وہ فدیہ ادا کر دیتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے روزے جو ہیں ان کی قضا کر لی ہیں۔ تو فدیے کا طریقہ یہ ہے کہ فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں دینا اس شخص پر لازم اور ضروری ہوگا، یعنی صدقہ فطر کی کم از کم مقدار گندم کے ریٹ کے حساب سے وہ جیسے 250 روپے ہے تو 250 روپے اس شخص پر ایک روزے کا فدیہ دینا لازمی اور ضروری ہوگا۔ اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد وہ روزوں کا فدیہ دے، چونکہ اس نے روزے تو رکھ نہیں سکتا، تو رمضان شروع ہونے سے یعنی پہلے یا رمضان کے شروع میں یا دوسرے عشرے میں جب بھی چاہے وہ سارے کے سارے اپنے رمضان کے روزوں کا فدیہ وہ اکٹھا ہی دے سکتا ہے، لیکن اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا فدیہ ایک مسکین کو 30 دنوں کا اکٹھا نہیں دے سکتا، بلکہ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ 30 مساکین کو علیحدہ علیحدہ ایک صدقہ فطر کی رقم وہ ادا کر دے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے اگر ایک شخص کو ہی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ روزانہ علیحدہ علیحدہ طور پر اس کو پورے مہینے کا علیحدہ ایک دن کا ادا کرے تو ایک مسکین کو بھی وہ دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر کوئی شخص روزہ توڑ دے تو ان صورتوں میں بندے پر اس روزے کا کفارہ دینا لازم ہوتا ہے۔ کفارہ یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ کفارے کا طریقہ کیا ہے۔ کفارے کے اندر حکم شرعی یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا تو اس کے آگے تفصیل آ رہی ہے۔ کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی غلام یا کوئی لونڈی آزاد کرے گا، تو چونکہ آج کل غلام اور لونڈی آزاد کرنے کا تو رواج نہیں ہے، دوسرے نمبر پر وہ شخص 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھے گا، 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھے گا، اور تیسرے نمبر پر روزے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو دو ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، یعنی نمبر 1 غلام یا لونڈی آزاد کرے گا، دوسرے نمبر پر وہ 60 روزے رکھے گا، اور تیسرے نمبر پر وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ غلام اور لونڈی تو آج کل آزاد نہیں کر سکتے، تو اگر وہ روزے رکھ سکتا ہے تو روزے رکھے، اور تیسرے نمبر پر اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ 60 مسکینوں کو صبح ٹائم بھی جن کو وہ کھانا کھلائے گا شام کے وقت بھی انہیں کو ہی کھانا کھلانا لازم ہے۔ اور اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اگر
60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم ادا کر دیتا ہے تو وہ پھر بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یعنی ایک صدقہ فطر کی رقم ایک روزے کے بدلے میں وہ 60 لوگوں کو اگر دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس شخص کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. اب کفارہ کن صورتوں میں بندے پر لازم ہوگا؟ کفارہ سب سے پہلے اس روزے کے اوپر لازم ہوگا جس کی نیت کسی شخص نے رات کو ہی کر لی تھی. یعنی جیسے ہی یہ غروب آفتاب ہوا اس نے اسی وقت نیت کر لی کہ میں بھائی صبح کو روزہ رکھوں گا. اس نے اس نیت کر کے صبح کو روزہ رکھا. وہ روزہ اگر اس شخص نے توڑ دیا جان بوجھ کر تو اس شخص پر اس روزے کا کفارہ لازم ہوگا. لیکن اگر کسی شخص نے رات کو روزے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ صبح سحری کا وقت ہوا اس وقت اس نے یہ نیت کی کہ میں آج روزہ رکھوں گا تو ایسی صورت میں اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو پھر کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف اس کی قضا لازم ہوگی. یعنی اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہی لازم ہوگا. اس میں فرق یہ ہے کہ رات کو نیت کرنے میں روزے میں پختگی آ جاتی ہے. اس نے ضرور روزہ رکھنا ہی ہے اور عموماً ہم رات کو ہی نیت کرتے ہیں کہ بھائی میں صبح کو روزہ رکھوں گا. تو اس لیے اگر کسی شخص نے رات کو روزہ رکھا پھر توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا. اگر صبح کو روزہ کی نیت کر کے توڑ دیا تو کفارہ نہیں لازم ہوگا بلکہ اس روزے کی صرف اور صرف قضا لازم ہوگی. دوسرے نمبر پر ایسی چیز سے روزہ توڑنے پر کفارہ ہوگا جن سے لوگ نفرت نہیں کرتے. یعنی مثال کے طور پر اس نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا. اسی طرح جن چیزوں کو عموماً کھایا جاتا ہے ان میں سے جان بوجھ کر اگر کسی شخص نے کوئی چیز کھا لی تو اس صورت میں اس پر اس روزے کا کفارہ دینا لازم اور ضروری ہوگا. اسی طرح اگر کسی شخص نے روزہ توڑنے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کے منافی ہو. مثلا روزہ توڑنے کے بعد عورت کو اس دن حیض یا نفاس آ گیا یا روزہ توڑنے کے بعد وہ شخص اتنا بیمار ہو گیا تو اس کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہو سکتی تھی. یعنی اس وقت یہ سمجھیں اگر کسی شخص نے پہلے روزہ رکھا یا کسی عورت نے روزہ رکھا روزہ اس نے رکھ لیا جیسے ہی دوپہر کا ٹائم ہوا اس نے کوئی چیز کھا پی لی تو اس پر روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ لازم ہو جائے گا. لیکن اگر اسی دن اس عورت کو عصر کے ٹائم پہ حیض آ جاتا ہے تو چونکہ روزہ تو پہلے اس پر کفارہ لازم ہو چکا تھا لیکن اب اسی دن اگر اس عورت کو حیض آ جاتا ہے تو حیض آنے کی وجہ سے اس دن کے روزے کا جو کفارہ تھا وہ کفارہ قضا میں بدل جائے گا. اب روزے کا کفارہ نہیں لازم ہوگا بلکہ اس روزے کی قضا لازم ہوگی. اسی طرح اگر کسی شخص نے روزہ توڑ دیا تھا اس پر کفارہ لازم ہو چکا تھا لیکن اسی دن وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا کہ جس کی وجہ سے روزہ توڑنا اس پر لازم ہو جانا تھا تو اب اس صورت میں اس شخص پر اس روزے کا کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف قضا لازم ہوگی. اسی طرح اگر کسی شخص نے جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے تو اس میں شرط یہ میں نے جو جس طرح ذکر کی کہ رات کو روزے کی نیت کرنا یہ لازم ہے. اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنا تھوک جو ہے وہ ہاتھ کی ہتھیلی پر لیا اور اس کو دوبارہ وہ حلق سے نیچے لے گیا تو ایسی صورت میں تو اس پر قضا لازم ہوگی. لیکن اگر کسی شخص نے اپنے کسی محبوب شخص کا لعاب تھوک جو ہے وہ اس کی تعظیم کی وجہ سے وہ اگر حلق سے نیچے لے گیا تو ایسی صورت میں قضا بھی لازم ہوگی کفارہ بھی لازم ہوگا. یعنی مطلب اتنی اس کو تعظیم دے رہا ہے کہ اس کا تھوک جو ہے وہ حلق سے نیچے لے گیا تو ایسی صورت میں فقہاء یہ فرماتے ہیں اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا. اسی طرح اگر کسی شخص نے خربوزہ یا تربوز کا چھلکا کھایا اگر خشک ہو تو ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا لیکن اگر تر ہو
تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ بھی جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا، اس لیے کہ خشک وہ کھایا نہیں جاتا عموماً۔ اگر ایسی چیز کھا لی جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں تو روزہ تو ٹوٹے گا لیکن قضا لازم ہوگی۔ لیکن اگر خربوزے یا تربوز کا چھلکا تار تھا اس نے کھا لیا تو اس صورت میں اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کچے چاول، باجرہ یا مسور کی دال کھائی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن قضا لازم ہوگی۔ لیکن اگر یہی چیزیں بھنی ہوئی ہوں پھر کھا لی، ایسی صورت میں اس شخص پر کفارہ لازم ہوگا۔ اس لیے دیکھیں نا، مسور کی دال کچی نہیں کھائی جاتی، چاول کچے نہیں کھائے جاتے، پکا کے کھائے جاتے ہیں۔ تو اگرچہ اس نے کھا لیے روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ کفارہ اس وقت لازم ہوگا جب یہ بھنے ہوئے ہوں یا پکے ہوئے کھا لیے، چونکہ پکا کر یہ عموماً کھائے جاتے ہیں، لہٰذا اس صورت میں اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو باری کا بخار آتا تھا اور اس شخص نے اس نیت کے ساتھ اس وجہ سے روزہ توڑ دیا کہ کل مجھے بخار نہیں چڑھا تھا آج بخار چڑھ جائے گا، اس نیت کے ساتھ اس نے روزہ اگر چھوڑ دیا تو اس صورت میں بھی یہ چونکہ اس نے روزہ چھوڑا ہے لہٰذا اس کے ذمہ اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ قضا ہی لازم ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر کسی شخص نے اگر اس کو الٹی آئی اور الٹی آنے کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اس کے بعد اس شخص نے خود بخود ہی سارا دن وہ کھاتا پیتا رہا تو بعد میں کسی نے بتایا کہ بھائی آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹا تھا، تو ایسی صورت میں بھی اس شخص پر کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ قضا ہی لازم ہوگی، اس لیے اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو لہٰذا فقہا یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو احتلام ہوا، اسے معلوم تھا کہ روزہ میرا ٹوٹ چکا ہے پھر اس نے کھا لیا تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن اگر احتلام ہونے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ میرا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا پھر بھی اس نے کھا لیا جان بوجھ کر، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس صورت میں اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اس کے دیگر جو کفارے کے احکام ہیں وہ بھی موجود ہیں لیکن ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین و دنیا کی سمجھ عطا فرمائے اور ان مسائل کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔